گے اور پھر سمجھ میں بات آ گئی تو اسلام قبول کریں گے۔ تب میرے کریم نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرے محبوب اپنے آپ کو رو کے رکھو۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رو کے رکھو جو صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف مال والا کہہ رہا ہے کہ ان کو ہٹاؤ، اور دوسری طرف رب فرما رہا ہے مال والے کی پرواہ نہ کرنا، اعمال والے کی پرواہ کرو۔ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس میرا ذکر موجود ہے۔ وہ گناہ میں گرفتار ہے، یہ میری یاد میں گرفتار ہے۔ میرے محبوب ان کے ساتھ اپنے آپ کو رو کے رکھو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند غریب صحابہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، جن کا نہ گھر تھا نہ کاروبار تھا، کچھ بھی نہیں، کوئی دے دیتا کھا لیتے تھے، باقی مسجد نبوی شریف میں پڑے رہتے تھے۔ بس دو ہی کام تھا، حضور کو دیکھنا اور حضور سے سننا، بس سب کچھ چھوڑ کر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی ان کے پاس تشریف لے جاتے، وہ سورہ کہف پڑھ رہے ہوتے، تو حضور ان غریبوں کے پاس جن کا مکان نہیں تھا، گھر نہیں تھا، کاروبار نہیں تھا، ان کے پاس جا کر بیٹھتے۔ اور کیا خوب فرماتے، ارشاد فرماتے کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم میرے مولا نے عطا فرمایا۔ غور کریں آپ ذرا سوچو، اور وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے تھے، غریب تھے لیکن اللہ کو یاد کرتے تھے، اس یاد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں بھی ایک توجہ چاہوں گا۔ بہت سارے ایسے لباس میں ملبوس، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، ہاتھوں میں تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے ہوتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر مقصد نیک ہے تو سبحان اللہ، لیکن جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم دیا، وہ صرف اللہ اللہ کرنے والے لوگ نہیں تھے، اور ان کا مقصد اس اللہ اللہ کر کے دنیا جمع کرنا بھی نہیں تھا، ان کا مقصد اس اللہ اللہ کر کے اپنی کرامتوں کا ڈھنڈورا پیٹنا بھی نہیں تھا، اپنی شخصیت منوانے کا مقصد بھی نہیں تھا۔ اسی کو قرآن میں، خدا کی قسم جب آج میں تفسیر پڑھ رہا تھا میری عقل دنگ رہ گئی کہ اس کو قرآن نے کتنے اچھے انداز میں واضح فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ جن کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس یاد کرنے کے مقصد کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ یریدون وجہہ، ان کی تمنا بس ایک ہی ہے کہ اس ذکر سے خدا راضی ہو جائے، اور کسی مقصد کے تحت یہ اللہ کا ذکر کرتے ہی نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض و غایت نہیں کہ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا دے گی، دنیا کیا کرے گی، نہ، قطعی طور پر نہیں۔ اللہ والے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو صرف اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا مقصود ہوتی، اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں۔ اور جتنے بھی اللہ والے آپ دیکھیں گے،
خدا کی قسم ان کو آپ سب سے زیادہ اگر کسی کے قریب پائیں گے تو وہ غریبوں کے قریب پائیں گے. اور میں جب اس کو قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیا کہ یہ غریبوں کے ساتھ یہ اللہ والوں کا تعلق اتنا اسٹرانگ کیوں ہوتا ہے، کیا چیز ان کے ذہن میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند، غریبوں کے ساتھ زندگی گزارنا پسند، ان کے ساتھ کھانا پسند، ان کے ساتھ اٹھنا پسند، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند، یہ آخر کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو آج اس کا عقدہ کھل گیا اور بات سمجھ میں آ گئی. اول تو تھوڑا سا یہ سمجھا دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس سے قطعی طور پر آپ یہ تصور مت لیجئے گا اپنے ذہن کے اندر کہ خالی وہ اللہ اللہ کر کے مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. یاد کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے. وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے، وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے، یہ یاد کرنے کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ تسبیح بھی چل رہی ہے، جیسا کہ آج بعض مشرق وسطی کے علاقے کے اندر خلیجی ممالک میں آپ جائیے تو بعض لمبے ٹوپ پہنے ہوئے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے گھوم رہے ہوتے، تسبیح کو ہلاتے بھی رہتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے خرافات بھی کرتے رہتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے، یہ مقصد نہیں. وہ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ اس تصور کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. ذکر سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ. اور یہاں تک کہ تنگی اور مصیبت آتی ہے تو ان کی یاد کا معاملہ بڑا نرالا ہو جاتا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت سے کہتے ہیں تو بڑی تھوڑی ہے، میرا خدا بڑا ہے. ہم مصیبت سے گھبراتے ہیں اور وہ مصیبت کو دیکھ کر اطمینان سے کہتے تھے اے مصیبت تو بڑی نہیں، ہمارا خدا سب سے بڑا ہے. اس نے کبھی گھبرائے نہیں. اور ولی کی شان ہی یہ بیان کی گئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں کوئی خوف ہوتا نہیں، کوئی غم نہیں ہوتا. ہمارا حال یہ ہے کہ سال ہاں سال کا بیلنس پڑا ہو تب بھی گھبرا جاتے ہیں. اور ولی کی شان یہ ہے کہ کل کا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ بے چین نہیں ہوتے، وہ مطمئن نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بھروسہ مال پر ہوتا ہے اور اللہ والوں کا بھروسہ خدا پر ہوا کرتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ جس خدا نے ماں کے پیٹ کے اندر روزی عطا فرمائی اور چرند و پرند کو روزی عطا کرتا ہے، وہی خدا ہمیں بھی روزی عطا فرمائے گا. وہ ایک لمحے کے لیے اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے، ہمیشہ اپنے رب کو. اور آج جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم یہ تو سوچتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو گناہ کرے. لیکن ولی گناہ سے اس لیے بچتا ہے اور اللہ بچاتا ہے کہ ولی ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، خدا دیکھ رہا ہے، معبود دیکھ. وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا. اور پھر یہ دو وقت کی بات بتائی گئی، صبح و شام. وہ صبح کو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور شام کو بھی. اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری صبح بھی اللہ کی یاد میں ہو اور تمہاری شام بھی اللہ کی یاد میں ہو. یہاں صبح بھی اللہ سے غفلت کے اندر اور شام بھی اللہ سے غفلت میں. اب میں آپ کو سمجھا دوں اور اچھی طرح آپ کو بتا دوں کہ یہ اللہ والوں کی غربا سے دوستی اتنی کیوں، کیا وجہ ہے. تو چونکہ اللہ والے بہت ہوشیار ہوتے ہیں،
یوں ہی کوئی اللہ والا نہیں بن جاتا. اللہ والا بننے کے لیے بہت جو ہے وہ سوچ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت اعلیٰ فکر کی ضرورت ہوتی ہے, اور نفس کو کچلنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کوئی اللہ والا نہیں بن جاتا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک فاحشہ آوارہ عورت غالباً حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کے محلے میں پہنچ گئی, یا بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے محلے میں. حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا گھر دور تھوڑا سا تھا فاصلے پر, اور وہ فاحشہ طوائف عورت جو ہے وہ محلے میں پہنچ گئی, اور محلے میں پہنچ کر وہ اپنے نخرے دکھانے لگی, ڈانس کرنے لگی, جھومنے لگی, جو کچھ بھی اس دور کا رواج ہو آوارہ عورتوں کا وہ سب کرنے لگی. تو نوجوان جمع ہو گئے, اس کے قریب جمع ہو گئے. تو جب اس کے قریب نوجوان جمع ہو گئے تو کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ چل کر کے ذرا بایزید بسطامی علیہ رحمہ سے کہیں کہ حضرت یہ تو محلہ برباد ہو جائے گا, نوجوان تباہ ہو جائیں گے, ذرا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. گئے ادھر اور جا کر کے حضرت سے کہا, تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. ہاتھ میں عصا لیا, چل پڑے. جیسے ہی اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں پر یہ لڑکی ناچ رہی تھی, تو لوگوں نے جیسے ہی بایزید بسطامی کو دیکھا سب بھاگ گئے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہے, حضرت آ رہے, حضرت آ رہے, سب بھاگی شروع, سب بھاگ گئے. وہ عورت نہیں بھاگی, توجہ چاہوں گا, وہ عورت نہیں بھاگی, وہ وہیں کھڑی رہی. جب حضرت قریب آئے تو اس نے اس سے پہلے کہ حضرت کچھ فرمائیں, اس نے کہا حضور السلام علیکم. ایک سوال پوچھنے کے لیے میں رکی ہوں یہاں پر, غور سے سنیے گا. میں بھی چلی جاتی, اتنی بھی بے غیرت نہیں کہ اللہ والوں سے میں شرماؤں نہیں, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, اس کے لیے میں یہاں پر آ کر کے یہاں سے ہٹی نہیں, یہی کھڑی ہوں کہ آپ آ رہے ہیں میں پوچھوں. سب تو بھاگ گئے لیکن میں پوچھوں گی سوال, ذرا غور سے سنیے. اس نے کہا حضور ایسا مسئلہ ہے کہ میں تو دکھنے میں بھی آوارہ لگتی ہوں, اور میری حقیقت سے دنیا واقف ہے. جیسا میرا ظاہر ہے ویسا میرا باطن بھی ہے. میں اندر سے بھی گندی ہوں, باہر سے بھی گندی ہوں. لیکن ذرا یہ بتائیے, آپ نے تو حلیہ اچھا بنا لیا ہے, ظاہر تو اچھا ہے, کیا اندر سے بھی آپ اتنے ہی اچھے ہیں؟ اندر سے بھی آپ اتنے اچھے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت پر غشی تاری ہوئی, فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو عورت قدموں میں پڑی ہوئی تھی, کہا مجھے توبہ کرا دیجیے, اس لیے کہ آپ اندر سے بھی یقیناً ویسے ہی اچھے ہیں. اگر اچھے نہ ہوتے تو میرے جملوں کی کیفیت, جملوں کا اثر اس طرح سے آپ کے وجود پر نہ ہوتا. یاد رکھیں, ظاہر اچھا کرنا بہت آسان ہے, باطن میاں بہت ٹف ہے. اللہ والوں نے پوری محنت جس چیز پر کی وہ باطن پر کی ہے. وہ ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرتے, وہ باطن میں بھی اللہ سے ڈرتے, وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے, اس لیے کہ ان کے پیش نظر اللہ کا یہ فرمان تھا, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے چھپے ہوئے بید کو بھی جانتا ہے. تو یہاں قرآن نے ان غریبوں کی صفت بیان فرمائی کہ ان کے ذکر کا مقصد, ان کا صبح و شام اللہ اللہ کرنے کا مقصد, کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے, کون سرمایہ دار کون غریب, کیا دولت کیا عمارت کیا کچھ بھی پرواہ نہیں. یریدون وجہہ, بس ان کی تمنا ایک ہی ہے, میرے کریم تجھے راضی کرنا مقصود ہے, اور تیرے ہی لیے ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں. کسی اور کے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت آسان ہے, لیکن خدا کو پانے کے لیے خدا کا ذکر کرنا یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. یہ آسان ہے. میں اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک صاحب مجھے مدینہ شریف کے اندر ملے,
صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا کہ بھئی اندر مسجد میں پڑھ لیتے، رات کا وقت ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں، اندر پڑھ لیتے، آپ باہر کیوں؟ بولے حضرت میں نماز یہاں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے ملنے جلنے والے یا چاہنے والے یہاں سے گزرے تو مجھے دیکھے میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں۔ یہ سوچ، ہماری کون سی چیز اللہ کے لیے ہے؟ کون سی چیز؟ اور حضور نے جو سوچ عطا فرمائی وہ صرف یہ نہیں کہ چیز اللہ کے لیے، بلکہ فرمایا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ کے لیے آدمی تصور کر لے تو پھر اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے، بڑی راحت والی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے سے وہ پردہ اٹھاؤں جس سے آپ یہ محسوس کر سکیں کہ اللہ والوں کے در پر غریب بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں اور امیر بھی آتے ہیں، ہر پریشان حال آتا ہے، لیکن غریبوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ دیر پڑے رہتے ہیں، دن کئی دن پڑے رہتے ہیں۔ امیر لوگ تو آتے ہیں، فاتحہ پڑھے اور چل دیے، غریب تو بیٹھا ہے، 2 دن بیٹھا ہے، 3 دن بیٹھا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھا ہے، 4 گھنٹے بیٹھا ہے، 40 دن بیٹھا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے اور چل رہا ہے۔ میں حیران ہوں، یا اللہ ایسا کیوں؟ یہ اللہ والوں کے یہاں اتنی غریب پروری کیوں؟ غور سے سنیے گا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کی نظر، یعنی اللہ والوں کی نظر اس آیت کریمہ پر، جو آیت کا اگلا ٹکڑا میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، ان کی نظر اس پر۔ اور وہ کیا ٹکڑا ہے اگلا؟ حضور سے رب نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے محبوب ان غریبوں سے اپنی نظر کو ہٹانا نہیں۔ اب میں یہ کہنے پر مجبور نہیں، بلکہ اپنی مقصد کے اندر اور اپنی گفتگو کے اندر حق بجانب ہوں کہ جن کو تم غریب سمجھتے ہو وہ غریب نہیں، اس لیے کہ جس پر مصطفیٰ کی نظر ہو وہ کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا، وہ غریب ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے کیوں نہ پہنا ہو، لیکن اس پر نظر ہے مدینے کے تاجدار کی نظر ہے، اور ان پر نظر رکھنے کا حکم میرے پروردگار نے عطا فرمایا کہ میرے محبوب ان غریبوں سے اپنی نظر کو نہ ہٹانا، نہ ہٹانا۔ تو اللہ والوں کی فکر کو سمجھو۔ ہم تو غریبوں کو شادی میں دعوت بھی نہیں دیتے، ہم تو غریبوں کو کھانا یا غریبوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم کو تو غریب دعوت دے تو ہم اس کی دعوت کو حقارت کی نظر سے، بلکہ اپنے لیے یہ سوچتے اس کے یہاں کہاں جاؤں، اور امیر کی دعوت ہو تو بس پوچھئے نہیں، یہ ہمارا حال۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سارے مالدار برے نہیں ہیں، اور یہ نہیں کہ سب کو اوائڈ کر دیا جائے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا اور ضرور عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ حضور فرما رہے ہیں، اپنا پتہ حضور بتا رہے کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ملوں گا۔ سرکار فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں جو کمزور ہیں نا ان میں مجھے تلاش کرنا، میں تم کو وہاں مل جاؤں گا۔ وہ دولت مند جو صبح و شام اللہ کی یاد کرتا ہے، وہ دولت مند جو نماز کا پابند ہے،
وہ دولت مند جو اپنی دولت کو ناجائز کاموں میں نہیں، بڑائی میں نہیں بلکہ جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے، وہ برا نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے۔ لیکن جن کو دنیا کچھ نہیں سمجھتی ان غریبوں سے نفرت کبھی مت کرنا، غریبوں کو حقارت کی نظر سے۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 4 بھائی ہیں، ایک ماں کے 4 بیٹے، 3 بیٹے کھا پی کر مست ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بہت کماتے ہیں، بہت مزے سے زندگی گزارتے ہیں، اور ایک بہت کمزور ہے، دھندا ہی نہیں چلتا، اس کا کاروبار ہی نہیں چلتا۔ ذرا ماں سے پوچھنا، ماں تجھے سب سے زیادہ کس کی فکر ہے؟ تو ماں مصلی بچھا کر دعا بھی کرے گی تو اسی غریب بچے کے لیے کرے گی، ٹینشن ہوگا تو اسی غریب بچے کا ہوگا۔ ارے یار اتنا سوچو، ایک ماں جب غریب بچے پر اس طرح سے اپنا پیار نچھاور کرتی ہے تو میرا مولا اپنے غریب بندے پر کتنا اپنا پیار نچھاور کرتا ہو۔ اور یہ بھی سن لو، بندہ غریب بھی اللہ کے بنائے سے بنتا ہے اور امیر بھی اللہ کے بنائے سے بنتا ہے، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل و دماغ کے اندر محفوظ رہے کہ کبھی بھی اپنے عقل سے ہم نے دولت کمائی یہ تو کہنا ہی مت، کہنا ہی مت، کبھی نہیں کہنا۔ محنت تمہاری ہوگی لیکن دیا خدا ہی نے ہے، دیا خدا ہی نے، اور وہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے۔ اور جب دولت زیادہ ملے ڈر جانا کہ اب امتحان سخت ہے، غریبی میں امتحان سخت نہیں، دولت میں سخت امتحان۔ اسی کو قرآن نے کہا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ بے شک ہم نے زمین کے اوپر جو زینت بنائی تاکہ ان کے ذریعے ہم آزمائیں کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ مال آیا، عمل میں سستی پیدا ہوئی، مال آیا، گناہ میں انسان گرفتار ہوا، مال آیا، اللہ کی نافرمانی شروع، مال آیا، مستی شروع، نخرے شروع، سب کچھ شروع۔ لیکن اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا اور بہت بڑا مالدار بننے سے بھی اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جب مال آئے تو الرٹ ہو جاؤ کہ کہیں یہ مال ہمیں جہنم میں تو نہیں لے جائے گا، اس لیے کہ ہم نے اس کا مس یوز کیا، ناجائز کاموں میں خرچ کیا، غلط کاموں میں خرچ کیا، تو یہی مال قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، دولت ملنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا استعمال وہ کس ذریعے سے آئی اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں سے بھی حاصل کر لو اور کیسے بھی حاصل کر لو، نہیں، تمہارا ذریعہ صحیح ہونا چاہیے۔ تم چند دنوں کے لیے اپنے دولت کے نشے میں مگن ہو کر آسائش کی زندگی تو گزار سکتے ہو، لیکن قبر کی زندگی آسائش سے نہیں گزر سکتی، نہ حشر کی زندگی آسائش سے گزر سکتی ہے۔ وہاں کی زندگی گزرے گی تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر۔ تو اولیاء کی فکر کو سمجھو،
اور میں اگر گفتگو کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کروں تو گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ مجھے ایک حدیث اتفاق سے یاد آ گئی، چلیے وہ بھی سنا دوں آپ کو تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، میری بہنیں خاص طور پر سنیں اس کو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک پستہ قد، چھوٹے قد والا آدمی گزرا، کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس اشارے کو حدیث کے اندر کلام کہا گیا کہ اس نے کلام کیا، یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو یہ پستہ قد، یعنی ایک مذاق اڑانا یا ایک حقارت کی نظر سے دیکھنا، اس کو آپ سمجھ لیں۔ غور سے سنیے گا، صرف پستہ قد والے کو دیکھ کر کسی نے اشارہ کیا تو حضور نے اس اشارے کے بارے میں فرمایا اگر اس کے اس کلمے کو، یعنی حضور نے اشارے کو کلمے سے تعبیر فرمایا کہ اگر اس کے اس کلمے کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو پورا سمندر نمکین ہو جائے، پینے کی پورا سمندر خالی ہو جائے، کڑوا ہو جائے، پینے کے لائق پانی نہ رہے۔ بعض میٹھے سمندر بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ بتانے کی وجہ کیا ہے کہ تم نے اس کے پستے قد و پستہ قد ہونے پر تم نے اس کا مذاق اڑایا، تمہاری نظر اس کے قد پر تھی، یہ نہیں تھی کہ اس کو پستہ قد بنایا کس نے؟ اس کو تو بنایا خدا نے ہے، پالنہار حقیقی نے ہے، معبود برحق نے ہے۔ تو کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی آنکھ نہیں ہے تو مذاق، اس کا کلر کالا ہے تو مذاق، اس کا قد پستہ ہے تو مذاق، نہ مذاق اڑاؤ، اس لیے کہ تمہاری نظر اس کی حالت پر ہے، اگر خدا پر تمہاری نظر ہوگی تو کبھی تم کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا اسلام۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت مندی ایک اعتبار سے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اور دولت کے ذریعے ہم اچھا کام کریں، اور یہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی ہے، مالدار بننے کی دعا صدیق اکبر کی ہے، اللہم بسط علی فی الرزق، دعا کرتے تھے اے اللہ مجھ پر رزق کے دروازے کھول دے، کشادہ کر دے مجھ پر روزی کو۔ توجہ چاہوں گا، دعا کرتے تھے صدیق اکبر مجھ پر روزی کشادہ کر دے، پھیلا دے مجھ پر روزی کو، بے پناہ روزی عطا فرما۔ اور پھر آگے کیا فرماتے؟ وَزْحَدْ مِنْهُ، اور مجھے اس سے بے نیاز کر، میرا دل اس میں مت لگا، دولت دے مجھے، کشادگی دے مجھے، روزی دے مجھے، لیکن میرے دل کو اس میں مت لگا، میرا دل لگا رہے تو تیری یاد میں لگا رہے، میرا دل تیری یاد میں لگا رہے، دل اس کے اندر نہ لگے۔ تو پتا چلا یہ زیادہ دولت اس لیے مانگ رہے تھے تاکہ مخلوق خدا کا بھلا کر سکیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر سکیں، دین کے کام کے اندر ان کی دولت کام آ سکے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اولیاء کی جہاں عبادت و ریاضت و تقوی و طہارت و کرامت کو دیکھتے ہیں، وہیں پر اولیاء کی فکر کو بھی دیکھیں، اور ہم مہا بے وقوف نہ بنے۔ جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں اس کو ذہن میں رکھو، مہا بے وقوف نہ بنے اور مہا جاہل بھی نہ بنے کہ ہم نماز میں دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا،
اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین بھی، اللہ کے ولی بھی جو ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی ہم دعا تو کرتے ہیں، لیکن اتنے مہا بے وقوف ہیں کہ ان کے نام سے کھانا جانتے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا ارادہ نہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ان کا راستہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ان کا طریق کیا ہے؟ کبھی ہم نے ان کی راتوں کے بارے میں سوچا، کبھی ان کے دن کے بارے میں سوچا، کبھی ان کی زندگی کے بارے میں. مجھے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے سے میری ملاقات ہوئی، اور ممکن ہے کہ وہ ولایت کے اچھے مقام پر بھی فائز ہوں، جیسا کہ ایک بزرگ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا. اللہ اکبر. میں اس دن کو نہیں بھول سکتا، اور ان کی خود کی لکھی ہوئی نعت حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس پر پڑھا کرتے تھے. تو مجھے ایک شوق ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی اس کی کوشش میں لگا رہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دعائیں لیتا رہوں. اس لیے کہ مرحوم میرے والد صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جو کام محنت سے نہیں بنتا وہ دعا سے بن جاتا ہے اللہ والوں کی. اور یہ بھی فرماتے تھے جو دشمن کام بگاڑ نہیں سکتا وہ بد دعا کام بگاڑ دیتی ہے. تو بد دعا سے بچو اور دعائیں لیتے رہو. اور دعاؤں کا طریقہ یہی بزرگوں کی خدمت اور یہ ساری چیزیں. تو حضور اشرف العلماء علیہ الرحمت والرضوان جو زکریا مسجد ممبئی کے امام تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو میں ان کے پاس عصر کے بعد چلا جاتا تھا، اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک ان کے پاس بیٹھا رہتا. وہ صاحب ترتیب تھے، جماعت اور نماز کے پابند. ایک نماز بھی ان کی زندگی کی قضا نہیں ہوئی تھی. ایک دن میرے اشتیاق کو دیکھ کر مجھ سے فرمانے لگے، کل ظہر کی نماز میں پڑھ رہا تھا سنی دارالعلوم محمدیہ میں، مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ ظہر کی نماز میری مسجد میں ادا کرنا، تمہیں ایک اللہ کے ولی سے ملاؤں گا. اب میری تو طبیعت مچل گئی. اب میں پہنچا مسجد میں ظہر کی نماز کے اندر، تو دیکھا تو مجھے تو میں تو ڈھونڈ ہی رہا تھا نا کہ ذرا دیکھوں کوئی نیا چہرہ، کوئی، تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا. بہرحال نماز کے بعد حضرت حجرے میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے پہنچا. میں نے کہا حضرت کب وہ آتے ہوں گے، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہوگی. کچھ دیر کے بعد سفید ریش نورانی چہرہ، تنہا اکیلے بالکل وہ آئے. بیٹھے حجرے کے اندر ہم لوگ، تو ان سے حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ نے کہا کہ آپ نے جو مدینے میں نعتیں لکھی ہیں نا وہ سنائیے. اب انہوں نے مدینے میں لکھی ہوئی نعتیں سنانی شروع کی. اب وہ کیا نعتیں تھیں، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، کرم ہی کا صدقہ ہے ورنہ یہ آسی کہاں تھا مدینے میں آنے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اب وہ ایک ایک نعت ان کی لکھی بھی سنا رہے تھے، اور ہم بیٹھ کر سن رہے تھے، سب رو رہے تھے جتنے بیٹھے ہوئے تھے. جب نعت کی محفل ختم ہوئی تو میں نے اس حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ سے عرض کیا کہ حضور اگر اجازت دے تو میں جلدی سے حضرت کے لیے ہار لے کر آؤں، ایک آپ کی طرف سے ایک میری طرف سے. کہا ٹھیک ہے جاؤ. میں گیا، جا کر کے 2 ہار لے کر کے آیا. پھر ایک حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ نے پہنایا، ایک میں نے. پھر میں نے حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ کے کان میں عرض کیا کہ حضور میرے لیے ان سے دعا کروا دیجیے نا. کہ مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سب شرارت کرو گے، لیکن میں تمہیں موقع دوں گا. ان کو چھوڑنے کے لیے تم کو ہی جانا ہے، جتنی دعا کروانی ہو تم کروا لینا. میں نے کہا چلو، وہ تو لاٹری لگ گئی. اب جب ہم مسجد سے اترے اور چلنے لگے، ابھی چند قدم چلے تھے، یعنی ایک اسٹریٹ کراس کر کے دوسری اسٹریٹ پہ ہم نے قدم رکھا، تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا حضور میں آپ کو چھوڑنے کے لیے آ رہا ہوں. کہ مجھے چلنا میرے پیر سے ہے.
آپ کا میرے ساتھ چل کر کوئی فائدہ نہیں، میں کچھ راستے میں چلتے چلتے بات بھی نہیں کر سکوں گا۔ اگر آپ کے بے جا میرے ساتھ چلنے کا سوال قیامت میں اگر اللہ نے مجھ سے کر لیا تو میں کیا جواب دوں؟ کیا جواب دوں؟ آپ جس طرف سے آ رہے ہیں میری دعا ہے آپ کے لیے، اور پھر یہ اور دعا بھی کیسی دعا، الحمدللہ تہدی سے نعمت کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب بھی آتے تو مجھ سے کہتے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو پہلا سلام اپنی طرف سے اور دوسرا سلام تمہاری طرف سے پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اتنا کرم فرماتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے نشاندہی فرمائی، مجھے تاریخ